زندگی میں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں اور ہمیں نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم عورتوں کی زندگی بہت ہی عجیب، صبح سے لے کے شام تک سارا دن اپنے گھر کو دینا، اپنے گھر کے بچوں کو دینا، اپنے ہسبینڈ کو دینا، اور صبح سے لے کے شام تک صفائیاں کرنا اور اپنی پرواہ کیے بغیر اپنے گھر کو سارا فل ٹائم دینا۔ صفائیاں کر رہی ہیں، کبھی ہم جھاڑو پوچھا لگا رہی ہیں، کبھی ہم کھانا بنا رہے ہیں، اور کبھی ایسی چیزیں بنا کے اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو دے رہی ہیں کہ مزے سے انجوائے کریں اور سکون سے سوچتی ہیں کہ اب ہماری زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ لیکن کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے گزارا کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر بات کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی، لیکن جو گھر بستے ہیں ہمیشہ عورتوں کے سر پہ ہی بستے ہیں، لوگ کوئی سمجھے یا نہ۔ سمجھدار ہوتی ہیں، جو اصلی نسلی ماؤں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ ہر چیز برداشت کرتی ہیں، وہ ہر چیز دیکھتی ہیں۔ دیکھیں، ہر کسی کی لائف ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن نصیب جو بیٹیوں کے ہیں تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ جس کی بیٹی ہو، چاہے وہ بادشاہ کی بیٹی ہو، چاہے وہ فقیر کی بیٹی ہو۔ نصیب جو ہے کوئی کسی کا نہیں دیکھتا، کہیں تو بادشاہ کی بیٹی فقیر بن جاتی ہے اور فقیر کی بیٹی بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے، سارا دن لگی رہتی ہیں۔ اور کوئی لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ گھر آپ کا نہیں، آپ نے ہمارے گھر کو برباد کر دیا، آپ نے ہمارے گھر سے یہ چیزیں لیں، اپنی 2 ٹکے کی چیزیں لیں اور اٹھائیں اور جائیں۔ کہنا آسان ہوتا ہے لیکن برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ جو دن میں 40 بار آپ کو کہیں کہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ، ہمارے گھر سے نکل جاؤ، وہ نہیں سمجھتے کہ اگلی عورت کی کیا فیلنگ ہے، اگلی عورت کیا فیل کرتی ہے، کیا محسوس کرتی ہے، اس کی کیا فیلنگ ہے۔ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چاہے بڑے بھی ہو جائیں، لیکن وہ عورت اپنے بچوں کی خاطر ہر چیز برداشت کرتی ہے۔ کیا وہ بچے بھی بڑے ہو کے اس عورت کا ساتھ دیتے ہیں، اس ماں کا ساتھ دیتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ وقت گزرتا ہے اور چیزیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، وہی روٹین سامنے آ جاتی ہے اور وہ عورت ساری زندگی پستی ہی چلی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ دینے والی جو اولاد ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جاتی۔ جیسے گھر میں نئے لوگ آتے ہیں، لیکن اس کا تو کسی نے ساتھ نہیں دیا ہوتا، لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بیوی ہیں، ہمارے بچے ہیں یا ہمارے ہسبینڈ ہے، وہ اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ماں ویسی کی ویسی ہی رہ جاتی ہے، اور وہی کہانی دوبارہ نچوڑی جاتی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کا یہاں کوئی نہیں ہے، آپ اپنے باپ کے گھر جائیں۔ اصل گھر کیا باپ کا ہوتا ہے، وہاں بھی وہ پرائی ہو کے رہ جاتی ہیں۔ شاید زندگی کی تلخیاں ہیں جو ایک میچور لڑکی کو بھی میچور بنا دیتی ہے، کیونکہ زندگی میں ایسے لمحات اس کی زندگی میں آتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو میچور بنا لیتی ہے اور اپنے منہ پہ چپی لگا دیتی ہے، جو اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اندر سے خالی کر دیتی ہے۔ جو بغیر مسکراہٹ کے رہتی ہیں وہ اندر سے بالکل خالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں، اور یہاں ناشتے کے بعد آپ کو پتہ ہے گھر کے کام سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم عورتوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، بس کام کام کام، صبح سے لے کے کام، اور عزت افزائی بھی ساتھ ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ چاہے ہماری ہڈیاں ساری گل جائیں، چاہے ہم بیمار ہو جائیں، ہم ایک نسل پیدا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں سمجھتے کہ عورت کیا کر رہی ہے۔ اپنا پیٹ چاک کرتی ہے، اپنی کمر کا درد لیتی ہے، اپنی بیماریاں خرید کے لیتی ہے، ہڈیوں کا درد لیتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں میں بنا رہی ہوں آج کلینر۔ میں نے تقریباً آج 1 ماہ کے بعد اپنی کمرے کی تفصیلاً ڈسٹنگ کر رہی ہوں، لیکن میں ویسے تو کرتی رہتی ہوں۔ کچھ دنوں پہلے میں نے آئل کے ساتھ اپنی فرنیچر کی تو بالکل نیٹ اینڈ کلین صفائی کر لی تھی، لیکن جو میرے مرر وغیرہ تھے، شیشے وغیرہ تھے، تقریباً 1 مہینے کے بعد میں کر رہی ہوں۔ یہاں میں نے سرکہ لیا، تھوڑا سا میں نے جو لیکوڈ سوپ ہوتا ہے وہ لیا ہے، اور میں نے تھوڑا سا ہی نمک لیا، اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے میں نے اس میں یہ بوتل فل کر لینی ہے پانی کی، اور یہ پانی اس طرح مکس کرنا ہے کہ بالکل یکجا ہو جائے، اور اس سے آپ اپنے مرر کی جتنی بھی چیزیں ہو شیشے کی، آپ ان کو صاف کریں۔ اچھا کوشش کریں جو ڈیکو پینٹ فرنیچر ہو اس کو آپ نے بالکل بھی ٹچ نہیں کرنے دینا، اور احتیاط سے اپنے فرنیچر کو صاف کریں۔ اپنے مرر وغیرہ جو بہت گندے ہو جاتے ہیں، بچے ہاتھ لگا دیتے ہیں، آپ نے
اس سے صاف کرنا. اور بالکل آپ دیکھیں گے میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی, آج میں نے کہا آپ کے ساتھ بنا کے میں اس طرح سے دکھاتی ہوں اور شیئر کرتی ہوں. بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا. یہ کاؤنٹر ٹاپ میں آپ کے ساتھ دیکھیں, یہاں ایسی چیزوں کو آپ دیکھیں, کاؤنٹر ٹاپ پہ پہلے میں نے اسپرے کیا اور پھر کپڑے کی مدد سے میں صاف کروں گی اور بالکل شیشے کی طرح چمک جائیں. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ آپ نا بس روم کی صفائی کریں, شیشے والی چیزیں صاف کریں. جو آپ کی لکڑی کی چیزیں ہیں وہ بھی آپ صاف کر سکتی ہیں. جو فریج وغیرہ ہوتا ہے اچھی طرح سے اندر باہر سے ان کو بھی صاف کرتے تھے اور اتنی چیزیں چمکدار اور شائننگ ہو جاتی ہے نا, دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہیں. تو ہم عورتوں کا کام کیا ہوتا ہے, سارا دن بس کام اور بچوں کے پیچھے کھانا بنانا ہے, بھائی یہی کام ہمارا لگا رہتا ہے. اچھا, یہاں میں نے سارے روم کو ویسے تو جھاڑو لگا کے صاف کر لیا تھا. تو یہاں میں میرر جو اوپر لگے ہوئے تھے, آپ کو پتا ہے آج کل فرنیچر ایسے آتے ہیں کہ اوپر مرر لگے ہوتے ہیں. مرر کو نا میں شیشہ جو ہے اس کو الگ کر کے سائڈ پہ رکھ لوں گی. تینوں ڈریسنگ ٹیبل کے اور بیڈ سائڈ ٹیبل کے میں نے تینوں کے شیشے نکال لیے اور ان کو میں اسپرے کرتی جاؤں گی اور صاف کرتی جاؤں گی. اور اوپر سے جو ڈسٹنگ وغیرہ ہے نا, جہاں ان کو رکھنے سے پہلے بھی میں وہ چیزیں صاف کر لوں گی. اور اتنی اچھی طرح سے صاف ہوئے اور اتنے چمک رہے تھے نا, بہت زیادہ. اور یہ میں نے 1 ماہ پہلے بھی کیے تھے اور 1 ماہ کے بعد اب میں دوبارہ کر رہی ہوں. مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اور مجھے یہ کلینر بھی بہت زبردست لگا. اور اس کلینر سے یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا چیز نیچے صاف کر رہی ہوں جس کے اوپر پنی, اور اس کو بھی میں نے اسی سے صاف کیا, تو یہ بھی بہت ہی صاف ستھری ہو گیا. آپ کارپیٹ بھی اسی طرح سے صاف کر سکتے, اس میں بس آپ نے لیکوڈ چیزوں کا زیادہ ایڈ کرنا ہے اور اپنے چیزوں کو, اپنے صوفوں کو, اپنے جو بھی آپ کی گندی ہو نا, بس آپ نے جو ڈیکو پینٹ فرنیچر ہے نا اس کو اس سے صاف نہیں کرنا, کیونکہ فرنیچر جو ہوتا ہے نا وہ پھول جاتا ہے, اوپر سے جو پینٹ وغیرہ ہے نا وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی, ہر چیز نا ایکسپیرینس سے آتا ہے, وقت گزرتا رہتا ہے اور ہر چیز ہم سیکھتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمارا مائنڈ جو ہوتا ہے میچیور ہوتا جاتا ہے اور لوگوں کی باتیں نا سمجھ آنے لگ جاتی ہیں کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے اور کون ہمیں بس الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بھی شیشے کی طرح سے ہوتی کہ ٹونر کوئی بھی بنائے بندہ, کلینر بنائے اور اس پہ ڈالے اور ہر چیز مٹ جائے, یہ ایک دھندلی چیز ہو جائے. لیکن انسان کے دل و دماغ میں کچھ ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں, ایسے لوگوں کی باتیں رہ جاتی جو ساری زندگی کاٹتی ہیں اور سفر ایسے ہی چلتا رہتا ہے. کیونکہ مائیں جب ہوتی ہیں نا, ماؤں کو بہت برداشت کرنا ہوتا ہے اور ماؤں کو ہی ساری زندگی برداشت کرنا ہوتا ہے. اچھا, اکثر عورتیں نا گھر تو صاف کرتی ہیں لیکن گھر کو مینٹین نہیں رکھ پاتی. وہ ایسے ڈیلی بیسس پہ تو اپنی ڈیلی صفائی کرتی ہیں, لیکن چند چیزیں ہوتی ہیں جسے ہمیں ویکلی بھی دیکھنا ہوتا ہے, جسے ہمیں 15 ڈیز کے بعد بھی دیکھنا ہوتا ہے, جسے ہمیں منتھلی بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور ضروری ہے اگر ہم ویکلی نہ دیکھ سکیں, 15 ڈیز کے بعد نہ دیکھ لیں سکیں تو منتھلی دیکھیں. منتھلی نہ دیکھیں تو آپ سال میں 1 دفعہ اپنے گھر کی ڈیپ کلیننگ ضرور کر لیں. کیونکہ جیسے انسان ہوتا ہے نا کہ جب تک اسے طاقت کی کوئی چیز نہ دی جائے تو تب تک وہ گھٹنوں کے بل آ جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح گھر بھی ایسا ہے, جب تک آپ اس کی ڈیپ کلیننگ نہیں کریں گی, آپ اس کو توجہ نہیں دیں گی, اس کے کونوں خدروں کو نہیں دیکھیں گی, تب تک گھر صاف ستھرا نہیں ہوگا. اور جھاڑو لگانے سے کیا ہوتا ہے, جھاڑو بھی لگ جاتا ہے, موپنگ بھی ہو جاتی ہے, ہلکی پھلکی ڈسٹنگ بھی ہو جاتی ہے, لیکن گھر میں جو شائننگ آتی ہے, جو چمک آتی ہے, وہ آپ کی عقل مندی سے آتی ہے, وہ آپ کے سگھڑ پن سے آتی ہے. آپ کے سلیقہ بتاتا ہے کہ یہ ایک جو عورت گھر میں کام کر رہی ہے اس میں کتنا سلیقہ ہے, یہ اپنے کام کو کس طرح سے انجام دیتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا صبح سے لے کے شام تک بس کام ہی کرتی رہیں, لیکن اگر جو سلیقہ مند عورت ہوتی ہے نا, وہ جو سگھڑ عورت ہوتی ہے, وہ چند منٹ دیتی ہے نا 1 گھنٹے میں اپنے گھر کو اس طرح سے صاف کرتی ہے کہ اسے نہ تو ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہوتی ہے, نہ ہی بار بار چیزوں کو اٹھانے یا رگڑ کے دھونے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ وہ اس طرح سے کرتی ہے کہ ہر چیز کو اپنے معیار کے مطابق ہی صاف رکھتی ہے. بعض ٹائم لوگوں کے گھروں میں نے دیکھا ہے کہ صبح شام کی میڈ رکھی ہوتی ہے, لیکن گھر میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی کبھی کسی نے کام بھی نہیں کیا, اس کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اور بعض ٹائم ایک ہی میڈ گھر میں ہوتی ہے اور گھر ایسے چمک رہا ہوتا ہے جیسے شیشے کی مانند ہو, تو اس سے میڈ سے بھی کام لینا پڑتا ہے, میڈ سے بھی کام کروانا پڑتا ہے. اب دیکھیں یہاں میں نے نیچے شیشہ بچھانے سے پہلے صاف کیا تو اس میں اتنی مٹی آئی ہے نا, بہت زیادہ, تو میں حیران رہ گئی کہ ابھی تو میں
मैं डेली बेसिस पे इनकी सफाई करती रहती हूँ। अगर मैं ना करती तो इनका क्या हाल होता, घर तो ऐसे तबाह बर्बाद हो जाता है, चीजें खराब हो जाती। वालिदैन ना हमें प्यार से बहुत कुछ देते हैं। जब बेटियां पैदा होती हैं तो वो जहेज बनाना लगती हैं, खुसूसी माएँ, और जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं, उनको बिहाने का टाइम आता है तो एक एक चीज निकाल के ऐसे दिखाती हैं जैसे उन्होंने अपने खून से सींची। माँ बाप के बस में होना तो वो अपनी बेटियों को ना सब कुछ ऐसा खरीद के दें कि किसी के आगे उनको हाथ ना फैलाना पड़े, कोई उन्हें ये ना कहे कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये तो हमारा है, कोई उनकी बेटियों को हाथ ना लगाए, कोई उनकी बेटियों को छू ना सके। मैं भी एक माँ हूँ और मैं अपनी बेटी के बारे में बहुत हसीन ख्वाब देखती हूँ कि मेरी बेटी की लाइफ मेरे जैसे ना हो, मुझसे बहुत बेहतर हो, मेरी तरह कोई शख्स उसकी जिंदगी में ऐसा ना है जो उसकी जिंदगी को अजाब बनाए, बल्कि उसकी जिंदगी में ऐसे इंसान आए। देखें, हस्बैंड के अलावा ससुराल वालों का बहुत अहम किरदार अदा होता है, क्योंकि जिस घर में हम रहती हैं, हमारा जो मुआशरा होता है ना, उनमें ससुराल वाले भी बहुत खास होते हैं। लेकिन अगर आपका हस्बैंड आपके साथ हो तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो घर के साथ ना आपको घर के अफराद भी अच्छे होने चाहिए, मिलने चाहिए, जो आपको मेंटली तौर पे सुकून दे। देखें, अपनी बेटी के सुकून की तो हर कोई बात करता है, क्या किसी ने दूसरों की बेटी का कभी सुकून की बात की है कि दूसरे की बेटी भी सोई पड़ी है तो उसे ना जगाओ। दूसरे की बेटी के भी सर में दर्द हो सकता है, दूसरों की बेटी की भी टांग में दर्द हो सकता है, उन्हें भी तकलीफ हो सकता है। इसलिए सबको अपनी बेटियों का एहसास होता है, सबको अपनी बेटियों का तकलीफ होता है। उसके जवाई ने मार दिया, उसके जवाई ने उसे काम कह दिया, उनके जवाई ने उन्हें बहुत कुछ कह दिया। ये नहीं देखते कि उनके घर में भी एक किसी की बेटी रहती है, किसी की बेटी है जो उनके घर में रहती है, उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो इंसान को ना बहुत कुछ बताने को, सिखाने को देती हैं, लेकिन किसी को नजर नहीं आता। इसलिए तो कहते हैं माँ भी अपनी, बहन भी अपनी, भाई भी अपना। कहते हैं कि अपने मारते भी हैं तो छांव में डालते हैं, दूसरे मारते हैं तो धूप का ख्याल भी नहीं रखते कि पाँव जलते हैं या जल जाते हैं या छाले हो गए हैं, किसी को एहसास नहीं होता। तो यहाँ सारे घर का काम करने के बाद मैं किचन में, और सच्ची इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी, मेरे से काम करना मुहाल हो रहा था। मैं बस यही सोच रही थी कि फटाफट से मैं बर्तन धोऊं और किचन से बाहर जाऊं। बाकी मैंने काउंटर टॉप, चूल्हा वगैरह तो साफ कर लिया था, लेकिन ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आपके साथ वीडियो बनाऊं और उसको दिखाऊं। मैंने जल्दी से बर्तन धोए, उसके बाद काउंटर टॉप साफ किया और चूल्हा वगैरह साफ करके बस मैं जो किचन से भागी तो शाम को ही किचन में घुसी। अब बस, और गर्मी ने ना हालत बहुत ही खराब करके रख दी। और यहाँ मैं फिर 6 बजे के टाइम किचन में आई और रोटियां बनानी थी। मैंने कहा चलो फटाफट से रोटियां बना। और यहाँ मेरी जाली से ना मेरे हस्बैंड मेरे से कुछ बात कर रहे थे, हंसा रहे थे कि जल्दी जल्दी। अच्छा, ऐसे अचानक से आए तो मैं डर गई कि ना कौन सा भूत आ गया, ऐसे वो हो करके नहीं डराते, ऐसे उन्होंने डराया तो मैं इतनी हंसी ना। मैंने कहा चले मुझे खाना बनाने दे, फिर बात की बातें बाद में होती रहेंगी। तो वो भी हंसने लग गया और साइड पे हो गया। और मैं यहाँ मैंने रोटियां बनाई और फिर खाना वगैरह दिया, बच्चों को दिया, हस्बैंड को दिया, मैंने लिया। तो इसी तरह से ये जिंदगी होती है जो गुजर जाती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो पे कमेंट करते हैं, उनका बेहद शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो पे आते हैं और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।